ایک طرف اہل کا معاملہ ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ایک طرف دنیا کی بات ہے، دوسری طرف دین کی بات ہے، ایک طرف دنیا کی بات ہے، دوسری طرف آخرت کی بات ہے۔ ان کے لیے سارے معاملے صاف تھے، بالکل واضح تھے، سوچنے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، سوچنے کے لیے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، روز روشن کی طرح سارے معاملات صاف تھے۔ یہ تو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، سوچ سوچ کے پھر بھی دنیا آگے کھڑی ہوتی ہے، دین پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں ان کو ہر چیز کی سمجھ تھی، بیوی چھین لی، روانہ آگے ہیں، بیوی کی محبت رکاوٹ نہیں بنی، بیوی مسلمہ ہے، مومنہ ہے، شان والی ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ ان کی وجہ سے ہجرت کو روکو۔ پھر ذرا آگے بڑھے، سسرالیوں نے بیٹا بھی چھین لیا، آگے سے اتار لیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے، اپنی اداؤں سے، اپنے مجاہدے سے امت کو سبق دیے، مجھے سبق دیا، ہر ایک کو سبق دیا۔ اب ایک طرف بیوی کا معاملہ ہے، دوسری طرف پورے دین کا معاملہ ہے، ایک طرف اہل کا معاملہ ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ایک طرف دنیا کی بات ہے، دوسری طرف دین کی بات ہے، ایک طرف دنیا کی بات ہے، دوسری طرف آخرت کی بات ہے۔ ان کے لیے سارے معاملے صاف تھے، بالکل واضح تھے، سوچنے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، سوچنے کے لیے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، روز روشن کی طرح سارے معاملات صاف تھے۔ یہ تو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، سوچ سوچ کے پھر بھی دنیا آگے کھڑی ہوتی ہے، دین پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں ان کو ہر چیز کی سمجھ تھی، بیوی چھین لی، روانہ آگے ہیں، بیوی کی محبت رکاوٹ نہیں بنی، بیوی مسلمہ ہے، مومنہ ہے، شان والی ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ ان کی وجہ سے ہجرت کو روکو۔ پھر ذرا آگے بڑھے، سسرالیوں نے بیٹا بھی چھین لیا، آگے سے اتار لیا۔ ابو سلمہ خود جاؤ، بچے کو نہیں لے جا سکتے ہو، یا آپ کا بیٹا، ہماری بیٹی کا بھی بیٹا، ہمارا بھی حق ہے۔ وہی سوچ، بیوی رکاوٹ بنے گی، بیٹے کی محبت رکاوٹ بنے گی، مگر سبحان اللہ، عجب ایمان تھا، عجب ایمان میں عزیمت تھی، عجب صاف صاف فیصلے تھے۔ دیر نہیں، اونٹ کی مہار، آگے کو روانہ ہوئے۔ یہ تو دین ایسا، سبحان اللہ۔ شمس العلوم کے دیسیوں باسیوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اتنے عظیم الشان، اتنے اہم ہیں کہ اس کے مقابلے میں بیوی کی بات، بچے کی بات، مال کی بات، زمین کی بات، وطن کی بات، دنیا کی بات سب بعد میں ہے۔ یہ پہلے سوچنے کے لیے کوئی تردد نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب سسرالیوں نے کہا ابو سلمہ مال ہم لیں گے، اونٹ بھی ہم، مال بھی چھین لیا، اونٹ بھی چھین لیا، ابو سلمہ بھی تنہا، ہر چیز ہی لوٹ لی گئی، تنہا اکیلے کھڑے ہیں، سفر لمبا، اور وہ بھی گرمی کا، وہ بھی صحرا کا، وہ بھی مشکلات کا، راہ میں کوئی ایسی چیزیں نہیں جو راستے میں معاون ہوں، پیسہ بھی نہیں، سارے ایسے معاملات، مگر سبحان اللہ جب سامنے اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول کی رضا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مدینہ منورہ میں آگے جنت کی نعمتیں، تو ان کے آگے یہ مشکلات نہیں ہوا کرتی ہیں، یہ تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی، یہ بھوک کچھ نہیں ہوا کرتی، یہ پیاس کچھ نہیں ہوا کرتی۔ آج لوگ دنیا کے لیے صبح سے شام تک دھوپ میں کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک سردی گرمی میں لگے رہتے ہیں، چند پیسوں کی دمک چمک کی وجہ سے، پیسہ بھی وہ جو عارضی چیز، پیسہ بھی وہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، پیسہ بھی وہ جو محبت والی چیز نہیں، پیسہ بھی وہ جو ایک خسیس چیز ہے، ایک حقیر چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج دنیا اس کی محبت میں، اس کے حرص میں کس قدر لگی ہوئی ہے، ہر گرمی، ہر مشقت برداشت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سردی اور گرمی صبح سویرے کہاں جا رہے ہیں، دوپہر کو کہاں سے لا رہے ہیں، پیسہ نہیں ادھارے لیے جا رہے ہیں، شام کو ٹیوشن کی بات، فلاں بات، دن ایک رات ایک،
ایک دنیا کے لیے، تو کیا کہیں گے آپ ان صحابہ کے بارے میں جن کے آگے اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جہاں جنت ہے، جہاں آخرت کی دائمی نعمتیں ہیں، وہاں ان کے آگے یہ مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ وہ صبح سویرے تہجد کے لیے اٹھنا، وہ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا، تپتی دوپہر میں ظہر کی نماز کے لیے آنا، مسجد کے حبس والی جگہ کے اندر حبس اور پسینے میں شرابور ہو کر نماز پڑھنا، گرمیوں کے روزے رکھنا، صبح و شام تلاوت کرنا، ایک اللہ کے ہو کے رہنا، اور پھر کبھی تنہائی میں ان سارے عملوں کے باوجود اس کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ رو رو کے معافیاں مانگنا، یہ کوئی مجاہدہ مشکل نہیں، یہ تو وہ مجاہدے ہیں جن میں اپنی ذات میں بھی وہ لذت ہے کہ اگر کوئی مرغ مرغن ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کھائے اسے وہ لذت نہ ہو، اسے وہ طمانینت نہ ہو، اسے وہ دل میں سکون نہ ہو جو ایسے حالات میں الحمدللہ عبادات میں اللہ نے سکون رکھا۔ یہ تو میں آج کے نیک لوگوں کی ایک داستان بتلا رہا ہوں، صحابہ کرام کی لذتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ گئے، حضرت ام سلمہ تنہا، اللہ اللہ، ان پہ کیا غم، کیا مشکلات، کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا، شوہر بھی نہیں، بیٹا بھی چھین لیا، بیٹا سسرالیوں کے پاس، خود ادھر اپنے ماں باپ کے یہاں، بھائیوں کے یہاں، سبحان اللہ، جسے مکے میں تھا روح مدینے میں تھی، سبحان اللہ، مدینے والوں کے یہاں تھی، روح وہاں تھی، بس کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کوئی خاص کھانا پینا بھی نہیں رہا، بس ایک ہی بات تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے صبح کو اپنے گھر سے اٹھتی، اسی راستے پہ آ کے بیٹھتی تھیں جو راستہ مکے سے مدینے جاتا تھا، وہاں آ کے بیٹھتی، صبح سے شام تک بیٹھی، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ وہاں کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے، آنکھیں مدینے کے راستے کی طرف ہیں، پہلے مدینہ کی طرف۔ اپنے شوہر ابو سلمہ کی اتنی بات نہیں تھی جتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات تھی، سب کچھ تو وہاں تھا، سب کچھ تو مدینے میں تھا۔ شام کو مغرب ہوتی، خاندان میں کوئی بندہ جاتا، ان کو بس پکڑ کے لے آتا، یہ رات یہاں، پھر صبح ہوتی، شام یہاں تک، یہ محبت ہے، یہ چیز ہے، یہ اصل بات ہے۔ پورا سال اسی طرح گزر گیا، سال کا کہنا تو میں نے 2 سیکنڈ میں کہہ دیا، مگر سال اس طرح گزارنا، اور وہ وہاں، وہ اس میں بھی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بھوک کی کوئی پرواہ نہیں تھی، پیاس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو اپنے دین کی تھی، پرواہ تھی تو اپنے ایمان کی تھی، دکھ تھا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تھا، اسی محبت میں بس وہاں پر بیٹھی ہیں، لوگ روز دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر کسی کو فکر نہ ادھر فکر۔ ایک آدمی سمجھدار تھا، کافر تھا، ایک دن حضرت ام سلمہ کے گھر والوں کے ہاں گیا، کہنے لگا اس بیچاری کا کیا قصور، اس پر ظلم کیوں کرتی ہو، ان کے شوہر کہاں ہیں، بیٹا کہاں ہیں، یہ سارا دن وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شوہر کے غم میں، چلو جو بھی خیال تھا، اس کا کیا قصور ہے، کیوں نہیں چھوڑتے ہو، جانے دو وہاں پر ان کو۔